الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اللہ طہارت شار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس قرآن پاک کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح پاک صاف رکھیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا جو چوری کے مال سے ہو، اور نہ اس نماز کو جو بغیر طہارت کے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح سبحان اللہ پڑھنا میزان کا نصف حصہ بڑھتی ہے، تحمید الحمدللہ کہنا اسے پورا بھر دیتی ہے، اور تکبیر اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ روزہ نصف صبر ہے اور طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، اور جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بلائی کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت طہارت میں رات گزاری تو اس کے بدن کے بالوں کے ساتھ متصل لباس میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ وہ شخص جب بھی بیدار ہوتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اپنے فلاں بندے کی بخشش فرما، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بدن کو پاک صاف رکھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں قلبی اور روحانی طور پر پاک فرما دے گا۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، اس کے بدن کے بالوں سے متصل لباس میں ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے، جس نے طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رات کو ذکر الہی کر کے باوضو سوئے، پھر وہ رات کو کسی وجہ سے اچانک اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بلائی مانگے گا اسے عطا فرما دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم طہارت اور پاکیزگی کی فضیلت اور احکام کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طہارت اور پاکیزگی کی بدولت تمہارے سب گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت شار لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔
ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم طہارت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے بلکہ اپنے گرد و پیش کو بھی طہارت و پاکیزگی کا عملی نمونہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ان تمام باتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔